बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरऔन के जादूगरों से मुकाबला। कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े जादूगरों को हरा दिया और वो सब जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। नाजरीन, दिल को छू जाने वाला वाक़या है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। तो इसी वीडियो में ये भी जानेंगे कि फ़िरऔन की कौम पर अल्लाह ताला ने कैसे कैसे अजाब नाज़िल किए कि शायद वो ईमान ले आए, लेकिन वो फिर भी ईमान ना लाए, तो उनका अंजाम क्या हुआ। तो नाजरीन, इससे पीछे मैंने इसके मुतालिक 2 वीडियोस अपलोड की हैं जिनमें बताया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, और उसके बाद मैंने बात की थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात के बारे में। तो दोनों वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, जिन भाइयों ने नहीं देखी वो उन वीडियोस को देख लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा, और जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वाक़यात, किस्से और कहानियाँ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरऔन के दरबार में दाखिल होना। फ़िरऔन के दरबार में जब गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। फ़िरऔन के दरबार में जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ फ़िरऔन, हम दोनों अल्लाह ताला के नबी हैं और अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने आए हैं कि तुम खुदा बन गए हो, सूरज की पूजा करते हो, शिरक ना करो, एक अल्लाह ताला की इबादत करो जो तुम्हारा भी और हमारा भी रब है। दूसरा ये कि तुमने बनी इसराइल पर जुल्म किया है, इस कौम को आज़ाद कर दो और बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाज़त दो। हम तुम्हें अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा रहे हैं, यही सीधा रास्ता है। फ़िरऔन का जवाब, ऐ मूसा, क्या तुमने हमारे यहाँ परवरिश नहीं पाई? फिर तुम एक आदमी को कत्ल करके भाग गए थे। फ़िरऔन ने यह धमकी दी कि जो तुमने कत्ल किया है उसकी सज़ा भी हो सकती है। दरअसल फ़िरऔन खौफज़दा था। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी कत्ल करे और मेरे दरबार में आकर ऐसा मुतालबा करे? इसके पीछे ज़रूर कोई ताकत है। फ़िरऔन की बातें सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नहायत तहम्मुल से जवाब दिया कि बेशक मैंने तेरे घर में परवरिश पाई है। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने मुझे अपना रसूल चुन लिया है। रब्बुल आलमीन एक ही है जो तमाम आसमानों और ज़मीनों का मालिक है। फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर दरबारियों से कहा कि देखो, ये शख्स पागल हो गया है, कहता है कि मेरे अलावा और भी कोई खुदा है। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मशरिक और मगरिब में सब कुछ अल्लाह ताला का है, अगर तुम अकल से समझ सको। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तबलीग, ऐ फ़िरऔन, जो रास्ता तुमने चुना है वो सही नहीं है, शिरक से बाज आ जाओ, एक अल्लाह ताला की इबादत करो, वरना अल्लाह ताला का अजाब होगा। जब फ़िरऔन लाजवाब हो गया तो कहने लगा, क्या हमारे सब आबाओ अजदाद गलत थे और वो सब अजाब में मुब्तला हैं? इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि यह तो मेरे अल्लाह को पता है। हामान को हुक्म। फ़िरऔन जब लाजवाब हो गया तो उसने अपने ख़ास वज़ीर हामान को हुक्म दिया कि मेरे लिए पक्की ईंटों का चबूतरा बनवाओ, ताकि मैं उसके ऊपर चढ़कर इसके मबूद को देख सकूं। फ़िरऔन ने चबूतरे पर चढ़कर एक तीर चलाया तो अल्लाह के हुक्म से वह वापस खून आलूद आया, जिस पर फ़िरऔन ने कहा कि देखो, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को ख़त्म कर दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात। फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुमने मुझे खुदा ना माना तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने निशानियां देकर भेजा है। तो फ़िरऔन ने कहा कि मुझे वो निशानियां दिखाओ। पहला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा ज़मीन पर फेंका तो वो अजदहा बन गया। दूसरा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल से निकाला तो वो चमकने लगा। दरबारियों ने जब देखा कि फ़िरऔन को शिकस्त हो रही है तो उन्होंने कहा कि यह तो एक बहुत बड़ा जादूगर है, इस तरह के तो हमारे पास भी जादूगर हैं, वो भी अपना जादू दिखा सकते हैं। फ़िरऔन ने अपने साथियों से मशवरा करने के बाद फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि हम अपने जादूगर बुलाते हैं, फिर तुम्हारा उनके साथ खुले मैदान में मुकाबला करवाएंगे। जादू का मुकाबला। फ़िरऔन ने मुल्क में ऐलान कर दिया कि तमाम जादूगर मेरे दरबार में पेश हो जाएं। वक्त मुकर्रर पर एक खुले मैदान में तमाम लोग भी इकट्ठे हो गए और जादूगर भी आ गए और मुकाबला शुरू हो गया। जादूगरों ने अपनी रस्सियां हवा में उछाली तो वह सांपों की तरह नजर आना शुरू हो गई।
اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہوا میں سانپ پھر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان کے تمام کمالات کو کھا گیا، یعنی ان کے تمام سانپوں کو کھا گیا۔ جادوگروں کا ایمان لانا۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ مجمع میں اور بھی لوگ ایمان لے آئے جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، مگر جادوگروں نے ظاہر کر دیا، جس پر فرعون نے کہا کہ تم سب موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہو، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ موسیٰ اپنے جادو کے زور پر ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ دونوں معجزات دیکھ کر بھی فرعون ایمان نہ لایا۔ پہلا، اللہ تعالیٰ نے اس ملک پر بارش نہ برسائی جس کی وجہ سے اناج کی پیداوار کم ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ملک کو خوشحال کر دے گا۔ نوٹ: جبکہ فرعون نے حکم جاری کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دو، لڑکیوں کو زندہ رکھو، تو فرعون کے وزیروں نے مشورہ دیا کہ اگر اس طرح لڑکے قتل ہوتے رہے تو بنی اسرائیل کے آدمی ہماری خدمت کیسے کریں گے؟ چنانچہ فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ایک دن قتل کیا جائے اور دوسرے دن زندہ رہنے دیا جائے۔ چنانچہ فرعون کے حکم کے مطابق جس دن بچوں کو قتل نہ کیا جاتا اس دن حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس دن بچوں کے قتل کا حکم تھا اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف بچایا بلکہ فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کا بندوبست کر دیا۔ جائے نماز بنا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو وہ راضی نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے گھروں کو جائے نماز بنا لو اور گھروں میں قبلہ رخ ہو کر نماز قائم کرو، اور بنی اسرائیل کو خوشخبری بھی سنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے فرعونیوں کے لیے بد دعا۔ اے میرے اللہ، تو نے فرعون کو ہر زینت عطا کی ہوئی ہے اور انہیں مال و دولت بخشا ہے۔ اے میرے اللہ، تو نے اس لیے دیا کہ یہ تیرے بندوں کو تیرے راستہ سے گمراہ کرے۔ اے میرے پروردگار، ان کی دولت کو ملیا میٹ کر دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے۔ یہ ایک دردناک عذاب دیکھے بغیر ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ حق پر ڈٹے رہو۔ فرعون کی دھمکی۔ فرعون کو یقین تھا کہ یہ شخص ایک دن میرے تخت پر قبضہ کر لے گا۔ آخر فرعون نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کہ یہ اپنے جادو کے زور سے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، کیوں نہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب فرعون اپنے مشیروں سے مشورہ کر رہا تھا تو وہاں ایک شخص موجود تھا جو دل سے ایمان لا چکا تھا۔ اس نے یہ گفتگو سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بول پڑا۔ مومن کی گفتگو: کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو حق کی بات کہتا ہے؟ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لے کر آیا ہے اور وہ نشانیاں حق ہیں۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو خود اللہ ہی اس کو اٹھا لے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو مومن کہا ہے۔ میں تمہیں وہی بات بتلا رہا ہوں جس میں بلائی ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، جیسا کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط پر آ چکا ہے۔ تو ناظرین، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کا واقعہ میں نے پہلے اپنی ویڈیوز میں بیان کیا ہے، تو جن بھائیوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ان سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیوز بھی دیکھ لیں۔ آج دنیا میں تم اقتدار والے ہو، کل جب قیامت کے روز تم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ فرعون نے چاہا اس مومن کو بھی قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا اور فرعون کو عذاب میں مبتلا کر دیا جو اس کے سامنے صبح شام پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ فرعون کا دعویٰ خدائی۔ جب فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زور نہ چلا تو اس نے اعلان کر دیا کہ میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے سونے کے کنگن پہننے شروع کر دیے۔ فرعون جس پر بھی خوش ہوتا تو اس کو وہ سونے کے کنگن پہناتا اور اعلان کرتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارتا؟ ان کے ہمراہ فرشتوں کی ایک پوری جماعت ہوتی۔ فرعون کی یہ باتیں سن کر قوم نے فرعون کی اطاعت کا اعلان کر دیا۔ قوم فرعون پر اللہ تعالیٰ کے متعدد عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر مختلف عذاب نازل کیے۔ ان پر جب بھی کوئی عذاب آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ
اپنے رب سے دعا کریں یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب عذاب ٹل جاتا تو وہ پھر مکر جاتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر بلاتے کہ اے جادوگر اپنے رب سے دعا کر۔ قحط، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس ملک میں قحط نازل کیا، ہر چیز کی کمی ہو گئی، قوم بھوکی مرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بہت زیادہ بارش برساتا، پانی کو حکم دیتا کہ وہ ایک جگہ جائے اور فصلوں کو ختم کر دے۔ فرعون کے مطالبہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور قحط دور ہوا۔ ٹڈی دل کا عذاب، اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل کی شکل میں عذاب نازل کیا۔ مصریوں کی جو فصلیں بھی سرسبز تھیں، اس ٹڈی دل نے ان فصلوں کو کھا لیا اور یہ عذاب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور ہوا۔ جوؤں کا عذاب، اللہ تعالیٰ نے جوئیں کی شکل میں عذاب نازل کیا، ہر جگہ جوئیں ہی جوئیں نظر آتی، کھانے میں، گھروں میں، انسانوں میں۔ یہ عذاب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور ہوا۔ مینڈک کا عذاب، اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکل میں مینڈکوں کو بھیج دیا۔ لوگ جس برتن کو ہاتھ لگاتے مینڈک ہی ہوتے، اگر کسی برتن میں سالن پکاتے تو وہ برتن مینڈکوں سے بھر جاتا۔ پانی میں، کھانے میں، غرض یہ کہ ہر برتن میں مینڈک نظر آتے۔ یہ عذاب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور ہوا۔ خون کا عذاب، آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب نازل کیا۔ وہ جس برتن کو دیکھتے وہ خون سے بھرا ہوتا، حتیٰ کہ ان کے تالاب، حوض اور سب برتن خون سے بھر گئے۔ ہر دفعہ جو عذاب بھی آتا، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا کے لیے کہتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو عذاب دور ہو جاتا، مگر قوم ایمان پھر بھی نہ لائی۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے ساتھیوں کو لے کر سمندر کی طرف جانا اور سمندر کا 2 حصوں میں بٹ جانا اور فرعون کا غرق ہونا۔ ناظرین، یہ سارا کچھ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں جانیں گے۔ تو کل کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک آ جائے۔ اس ویڈیو کے میں نے پہلے بھی 2 پارٹس اپلوڈ کیے ہیں، جن بھائیوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ان سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیوز بھی دیکھیں تاکہ ان کو مکمل واقعہ کی سمجھ لگ سکے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ کے بندوں، اس طرح کے ویڈیوز آگے پہنچانی چاہیے تاکہ ہر بندے تک اسلام کی تعلیمات پہنچ سکیں۔ ویڈیو کا اینڈ میں پھر سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔